تلواریں نہیں اٹھا سکتی. آپ اپنے ایمان کو تو بیدار کر سکتی ہیں. آپ اپنے بچوں کو, آپ اپنے گھر والوں کو اقامت دین پر, اقامت صلاۃ پر تو بیدار کر سکتی ہیں. آپ اپنے خاوند کو, اپنے بیٹے کو وہاں میدان جنگ میں نہیں بھیج سکتی, آپ مسجد تک تو بھیج سکتی ہیں. آج بتائیے کہ ہماری مساجد کیسے ویران ہیں. فجر کی نماز کے لیے کیا صورتحال ہوتی ہے. ان لوگوں پر تو اگر وقت آ جائے نا, جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے نا وہاں ہم جا کے ان سے نبٹ لیں, ہم وہاں ان کو تہز نہز کر دیں, میں تو کہتی ہوں اگر ان کے گھروں پر بھی وہ صہیونی یہودی آ جائے نا, یہ تب بھی کہہ رہے ہوں گے کہ لولا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب. اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا, یہ کیسے ہو گیا, اب بھی سے جہاد فرض ہو گیا. ہمارا تو یہ بہانہ, ہمارا تو یہ مسئلہ, ہمارا تو یہ مسئلہ. آپ جان کی قربانی نہیں دے سکتے, آپ مال کی قربانی نہیں دے سکتے. مال بھی وہاں, بلکہ اتنے غیور ہیں. اور فلسطین کے آپ پکچرز دیکھتی ہوں گی, اگر ویڈیوز آپ دیکھتی ہیں نیوز وغیرہ میں, تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ایون جو ہمارے فنکشنز پہ لباس ہوتے ہیں نا, ان کے وہ نارمل لباس ہوتے ہیں. ان کے بچے ہاسپٹل میں بھی ہوتے ہیں نا, ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں. زخمی حالت میں ان کے بچوں کو دیکھا گیا نا, ویل ڈریسڈ, جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں وہ کتنے ویل بینگ ہیں, کتنے مالدار ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تم سے مال نہیں چاہیے, ہم یہاں بہت ہی مالدار ہیں. اور بلکہ اب تو رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو حملہ تھا, یا یہ جو ریئیکشن جو بھی ہے, یہ باقاعدہ پلانٹڈ اور یہ پری پلان ہے. جیسے امریکہ نے عراق پر تیل پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تھا, بالکل ایسے ہی اسرائیل نے غزہ کے زیر زمین علاقے کی گیسز پر, وہ پوری دنیا میں زیر زمین اتنا گیسوں کا خزانہ نہیں ہے جتنا غزہ کے زیر زمین ہے. ان گیسوں کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے باقاعدہ یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے. 9/11 ہو یہ سب کچھ. اللہ نے مسلمانوں کی زمینوں کے نیچے خزانے دفن کیے ہیں. تم وہ ایمان تو پیدا کرو, تم وہ صلاحیت تو پیدا کرو کہ اس ورثے کے مالک ہو جاؤ. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ اس زمین کو بھی ارض جنت اور ارض سماوی کی جنت بھی اللہ تمہیں نصیب کرے گا. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. بھلا میری بہنوں, آپ کیسے سکرین پر, انٹرنیٹ پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر کیسے اپنا ٹائم ضائع کر سکتی ہیں؟ کیسے فیشن کے, کیسے کوکنگ کے, کیسے بیوٹی کے آپ ٹپس, آپ ریلز, آپ شارٹس دیکھتی ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, وہاں پل پل میں موت ہے. آج تم کیسے بے پردہ سڑکوں پہ آتی ہو, کیسے تم محرم غیر محرم کے فرق کو بھول جاتی ہو. وہاں تو اگر بچے سوتے بھی ہیں, مائیں سوتی بھی ہیں, تو نقاب اوڑھ کے حجاب کر کے سوتی ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہم پھر اٹھ سکیں نہ اٹھ سکیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس صورتحال میں ہمارا کھانا پینا بند نہ ہو, ہمارے فیشن کے نام پر ہماری بے حیائی ختم نہ ہو, ہمارے تعلیمی اداروں میں ایجوکیشن کے نام پر بے حیائی فحاشی ختم نہ ہو. ہم ابھی بھی مسلمان ہیں, ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ہم برابر کے ان کے ساتھ ہمدردی کے دعوے دار ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تمہارے مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا یہاں مال ملیا میٹ ہو گیا ہے, ہمیں مال سنبھالنے کی فرصت نہیں. اور یہاں پر دیکھیں اسلامی حکومتیں کفن کا ٹرک بھیج رہی ہیں. اللہ اکبر. اس سے کربناک, عزتناک, افسوسناک کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں نا کہ مرنے والے کو ایک دھکا اور دو, جلدی ہی مر جائے. اللہ اکبر. ان کے کفن دفن کے انتظام کر رہے ہیں, ان کی زندگی کا انتظام نہیں کر رہے. میں ان کی بات نہیں کر رہی, میں اپنی بات کرتی ہوں. آج تک اگر آپ نے زندگی سستی میں, غفلت میں, غیر ذمہ داری میں, اسکرین سکرولنگ میں گزاری, لاپرواہی میں گزاری, اب تو بیدار ہو جائیں. سودا کر لیں اپنے رب سے, اس چھوٹی سی زندگی کا آخرت کے لیے سودا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ تاجر ہے, اللہ خریدار ہے, اللہ ندا لگا رہا ہے, منادی کر رہا ہے, کوئی ہے جو مجھ سے تجارت کرے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اپنا جان اور مال دو اور جنت لے جاؤ. سبحان اللہ. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کیسے صحابہ تھے, کیسے صحابیات تھی. ایک بار انفاق فی سبیل اللہ کی, اللہ کے لیے مال کی جب نگاہ لگائی جاتی کہ کوئی ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو کوئی اپنا سارا گھر, کوئی آدھا گھر, کوئی بڑا حصہ پیش کر دیتا. اور کچھ نہیں, ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے چھوٹے سے بچے کو, 10 سالہ بچے کو آ کے پیش کر دیتی ہیں, اللہ کے نبی لوگ مال دے رہے ہیں, لوگ جان دے رہے ہیں, میرے پاس اور کچھ نہیں, اپنی خدمت کے لیے میرے 10 سالہ انس کو قبول کر لیجئے. آج مدرسوں میں بھیجنے کے لیے ہمارے بچے بھی نہیں, میں دیکھتی ہوں امیر ہو غریب ہو,